الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر تعریف خالق کائنات اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ قرآن کے متعلق، قرآن کے عنوان سے اللہ رب العالمین نے کچھ کہنے کا اللہ نے موقع فرمایا۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ روئے زمین پر آسمانی مشہور 4 کتابیں نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے توریت، زبور، انجیل کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ جس زمانے میں داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے، لوگ زبور پر عمل کرتے تھے اور کرنا تھا ان کو، ان کی قوم نے زبور کے اندر تحریف کر دیا، بدل دیا، چینج کر دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے طور پر بلایا اور توریت عطا فرمایا، لیکن بنو اسرائیل نے اس میں بھی تحریف کر دیا۔ توریت کو بھی اپنی حالت پر، اصلی حالت پر باقی نہیں رکھا۔ انجیل سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اللہ نے،
انجیل میں بھی لوگوں نے تحریف کر دیا، اس کو اپنی حالت پر باقی نہیں رہنے دیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا۔ اس لمبی مسافحت میں، اس لمبی دوری میں 550 سال تک کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی۔ 550 سال کے بعد غار حرا کی چوٹی پر سیدنا جبرائیل امین اللہ رب العالمین کی دربار سے آتے ہیں اور امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سناتے ہیں، اقرا، پڑھیے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، قرآن آ گیا۔ یہی قرآن وہ آخری کتاب ہے جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی ریاست کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن، اللہ کی یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، کہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کفر اور شرک کی ضلالت میں ڈوب چکے ہیں، بندوں کا اللہ سے جو رشتہ ہونا چاہیے، بندگی جو انسانوں کے اندر سب سے بنیاد ہونی چاہیے، کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو خالق اور مالک ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، سب سے بندے پر پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کی، غیر کی شرکت نہ کرے۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کیا کہ لوگوں کا رشتہ رب کائنات سے مضبوط ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اول دن سے، ابتدا سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینا شروع فرما دیا۔ اور دھیرے دھیرے اللہ کے جو احکامات آئے ہیں، پہلے دار ارقم میں 3 سال تک چھپ چھپ کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ اپنے غیر اپنے بھی آپ کے مخالف ہو گئے، اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، خاندان کے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 سال تک استقامت کے ساتھ آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آپ پر جو اللہ کی کتاب کی آیتیں نازل ہوتی گئی، لوگوں کو، صحابہ کو سمجھاتے رہے، اور اس کی تفسیرات، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو، شان نزول کو صحابہ سے بتاتے رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جی، اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیجیے، توحید کی دعوت کو اپنے گھر سے چلائیے، اپنے خاندان والوں میں اللہ کی توحید کی دعوت چلائیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے خاندان سے کام شروع کیا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام کو اب دھیرے دھیرے طاقت دیا ہے آپ کے قدموں میں، اور آپ کی چھوٹی سی جماعت تیار ہو رہی ہے، آپ پر جانے سارے صحابہ تیار ہو رہے ہیں، جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن، ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب مشرکین کی فکر نہ کیجئے، علی الاعلان اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، اور دھیرے دھیرے لوگ ایمان میں بھی آتے رہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ جب سو جاتے، آرام کرتے، رات کا سناٹا چھا جاتا، سب اپنے اپنے نرم بستروں پر ہوتے، خراٹے مارتے ہوتے، اس وقت اللہ کا پیغمبر، اللہ کا جلیل القدر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں باہر نکل جاتے۔ دل میں کڑھن تھی، دل میں فکر تھی، ہر وقت ہر آن یہ سوچ تھی کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی توحید راسخ ہو جائے، اور مکے کا کوئی ایسا انسان نہ بچے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ آپ نکل جاتے میدان میں، دور سے روشنی نظر آتی، کبھی ملک شام سے، کبھی عراق سے، کبھی یمن سے قافلے، تجارتی قافلے آتے، اور مکے میں آ جاتے۔ اب اس وقت دعوت دینا مشکل تھا، تو آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات میں نکل جاتے اور اس قافلے سے جا کر ملاقات کرتے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار پر دنیا نچھاور ہو جائے۔ جی، مکے کے لوگ آپ کی رسالت پر ایمان تو نہ لائے، لیکن خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، مکے کے ایک ایک انسانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا اقرار تھا۔ وہ معترف تھے اس بات کی کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کے کردار اچھے ہیں، آپ کے معاملات اچھے ہیں، آپ کا لین دین اچھا ہے۔ چنانچہ آپ قافلے میں جاتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، آخری کتاب قرآن نازل ہوا۔ توریت، زبور، انجیل اپنے زمانے تک خاص رہی، وہ بھی تحریف کے ساتھ، لیکن قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، خدا کی قسم قرآن جس شان کے ساتھ آیا، جس طرز پر آیا، جس لہجے پر آیا، آج بھی سارے 1400 سال کے بعد اسی طرز پر، اسی لہجے پر، اسی تجوید پر، اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظوں کے ساتھ آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، بہت سارے آئے چلے گئے بڑے شرما لوگ۔ اللہ نے اس وقت چیلنج کیا جب عرب کے بڑے بڑے شعراء جو عربی داں تھے قرآن پر چیلنج کیا، میں بھی ایسی کتاب لکھ کر لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
جس گروہ کو بلانا ہو، جس جماعت کو بلانا ہو، جتنے شورا کو بلانا ہو، ساری طاقتیں جھونک دو، ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم آج تک دنیا جب سے ہے اور آج تک باقی ہے، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے 1450 سال کے عرصے میں کوئی ماں کا لال ایک آیت نہ پیش کر سکا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ توریت، زبور، انجیل کتاب کی حد تک ہے، لیکن قرآن اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا، اس میں تحریف ناممکن ہے۔ تحریف کر بھی دیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ کتاب ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رسالت کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لاؤ۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق بولنے کو کہتا ہے، جس کتاب میں ماں باپ کا ادب و احترام بتایا، بیوی شوہر کے حقوق بتائے، پڑوسی کے حقوق بتائے، معاشرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو قرآن کے بتائے ہوئے فرمودات پر آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ، لہجہ اور ہر چیز آپ نے بتائی۔ اے کاش کہ قرآن کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ دعوے تو بہت لمبے چوڑے، قرآن رسمی اعتبار سے گھر میں لا کر رکھ دیا، الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، گرد و غبار کے ڈھیر پڑے ہوئے، اپنے جبے، اپنے کپڑوں کو ذرا سا دھول آ جائے، دھبا آ جائے برداشت نہیں ہوتا۔ ایمان والا قرآن کے جزویدان پر دھبے آ جائے اس کو برداشت کر لے، کیسا مومن ہے؟ وہ قرآن جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار خبردار، بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے قرآن چھونا نہیں، مس نہیں کرنا، چھونا تک کے نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، آپ نے بعض قرآن کے صفحے اول پر اوپر دیکھتے ہوئے لکھا ہوگا لا یمسہ الا المطہرون، وہ اللہ کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو یاد رکھنا قرآن کو چھونے سے پہلے اب تمہارے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس سے تعلق محبت رکھنا عبادت۔ اس لیے اس موقع پر جب کہ قرآن کے متعلق کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن پر تو ہمارا الحمدللہ آپ کا سب کا ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین اسی ایمان کے ساتھ جب بھی دنیا سے ہمیں اٹھائے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائیں کہ قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کی جو احکامات، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات پر ہماری زندگی بھی گزر جائے۔
قرآن سے اتنی دوری ہوتی جا رہی ہے، مہینہ مہینہ 6 مہینے، بعض کے ساتھ تو سال گزر جاتے، قرآن چھونے کی نوبت نہیں آتی، دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ قرآن جو پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا، اے کاش کہ ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے۔ آج ہمارے دریچوں سے ہمارے باپ دادا پردادا، زیادہ زمانہ نہیں، 50 سال پیچھے جائیے، آپ 50 سال پیچھے جائیے اور دیکھیے تاریخ کو، اور اس وقت کے لوگ جو ابھی موجود ہیں، باحیات، ان سے پوچھیے، خدا کی قسم وہ برجستہ آپ کے سامنے کہیں گے، ہم نے ہمارے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب گلیوں سے گزرتے تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، دریچوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آج ہمارے دریچوں سے گانے اور بجانے کی آواز آتی ہے۔ اب بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹی میاں سبحان اللہ، عورتوں کا کیا کہنا ہے۔ یہ مغربی تمدن نے انسانیت کو غارت کر دیا ہے، انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انسانیت کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، ہماری آخرت کا تو جنازہ نکال دیا ہے، ایسا سیریل چلایا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کیا اس میں لذت ملتی ہے جو ایک صرف بناوٹی چیز ہے۔ وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں وہ سیریل کا ٹائم نہیں چھوٹنا۔ بچے ہمارے اسکول کے، مدرسے کے، شام کے وقت میں ان کو بیٹھ کر ماں بہنوں کو، بچوں کو پڑھانا، جو اسکول میں پڑھ کے آئے، جو مدرسے میں پڑھ کے آئے، جو کالج میں پڑھ کے آئے، اسے بیٹھ کر گھر میں پڑھنا ہے۔ صرف اسکول اور کالج میں پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، اس میں بڑا رول، بڑا کردار، بڑی محنت، ماں کی محنت ہوتی ہے۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، شام کا وقت جبکہ ان کی کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں تو دماغ میں نقش ہوتی ہے، جو ان کے ٹیچر، جو ان کے استاد نے پڑھایا ہے، جب اس کو دوبارہ پڑھیں گے گھر میں تو دماغ میں نقش ہوگی، کتابیں یاد ہوں گی، سبق یاد ہوگا۔ لیکن ٹی وی اور سیریل سے تو فرصت ہے نہیں، بچے جائے جہنم میں، اسکول پڑھ لیا، فیس بھر دیا، کافی ہے۔ آپ بتائیں ایسے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے کہ نافرمان ہوں گے؟ آج حالت ایسی ہے، بعض گھروں میں ایسی حالت، ایسی نوبت آ چکی ہے کہ بچی اسکول کالج سے آتے ہیں، ماں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو کھانا نکال کر دے۔ بچے خود جا کر کھانا نکالیں گے اور کھائیں گے۔ کیا تربیت ہے ہمارے گھر میں؟ آج شکوہ ہے، شکایت ہے، بچے نافرمان ہو گئے۔ کبھی ایک حرف ماں کی زبان سے نہیں نکلتا، بچے نماز بھی پڑھ لو، نماز اذان ہو رہی، نماز کا وقت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہماری ماں نیک اور صالح تھی، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ تھی، تو بڑے بڑے ولیوں کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا، محدثین پیدا ہوئے، قراء اور حفاظ پیدا ہوئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، جس دن لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو محلے میں لوگوں میں ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ کیا بے چینی ہو رہی ہے؟ تراویح چھٹ گئی، تراویح چھٹ گئی، تراویح چھٹ گئی۔ آیا وقت، آ گیا اب سوچنے کا اور سمجھنے کا وقت آیا۔ علماء کرام اور خطبہ اپنے منبر و محراب سے چیخ چیخ کر
آپ کو سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ ایک خاندان میں، ایک فیملی میں، ایک گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور بناؤ، ہمارے پورے گھر والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، ضامن بنے گا، جنت میں لے جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت نصیب ہوگی۔ القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا اور ایسی شفاعت، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ مولوی کہہ رہا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ آج قدر پوچھیے ان حضرات سے جن کے گھر میں کئی حافظ قرآن ہیں، جن کے خاندانوں میں، جن کی فیملی میں آرام سے گھر میں 30 پارہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کی تراویح بھی ہو رہی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارا تعلق یہ ہے، کبھی جھانک کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے، اخلاق سکھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، بھائی چارگی، اخوت، محبت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، یہ تعلیم وہاں دی جاتی ہے۔ لیکن کبھی سوچا ایک بار جا کر دیکھیں ان غریب بچوں کے کھانے اور پینے کا کیسا انتظام ہوتا ہے؟ فرصت نہیں ہمارے پاس۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن معظم پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ ایمان رہنا بھی چاہیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور قرآن پاک کے ترجمہ کو بھی سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، اپنے چہرے کو اپنے فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دو، اپنا ہاتھ دو، اپنا پاؤں دو۔ تو اس کی گہرائی میں جانا ہے، علماء سے رابطہ کرنا ہے، اس کی تفسیر کو اٹھانا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اس کی باریکی دیکھی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دیجیے۔ اور الحمدللہ یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پیچھے اور اب میں تلاوت میں بہت فرق ہے۔ اب کے جو بچے تلاوت کریں ماشاءاللہ بہت اہتمام، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن بڑے خلوص والے لوگ تھے، بڑے خلوص سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں 1,25,000 صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے، حضرت ابی بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابی بن کعب اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل امین قرآن سنا رہے ہیں۔ یوں فرمایا کہ ابی بن کعب قرآن کی سب سے بڑی آیت کون ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، معنی مفہوم کے اعتبار سے بڑی آیت کون ہے عظمت والی؟ حضرت ابی بن کعب اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابی بن کعب تمہارا علم تم کو مبارک، تمہارا علم تم کو مبارک، تمہارا علم تم کو مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناؤ۔ تو صحابی نے کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پر جبرائیل امین قرآن لے کر آتا، میں سناؤں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا قرآن سننا مجھے پسند ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، دو حکم فرمایا، سنو اور چپ رہو۔ کیا مطلب؟ اتنا وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ سننا ہے کہ ہماری توجہ کہیں اور نہ بٹ سکے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے وقار و اطمینان کے ساتھ قرآن کو ہی سننا ہے۔ ایک نقطہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جب قاری قرآن کسی محفل میں قرآن کی تلاوت کے لیے بلایا جاتا ہے اور اسٹیج پر محفل میں آ کر جیسے ہی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتا نا بھائی، کہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اب محفل لگی، مثال محفل میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ ہے یا کوئی سی بھی محفل ہے، اپنی اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیے، قاری قرآن آ گیا اسٹیج پر، اور اس کے بعد آنے کے بعد سب مخلوق اپنی اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، تو قاری آیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا پڑھنا تھا کہ پوری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ کیوں سناٹا چھا گیا؟ اعوذ باللہ نے بتا دیا کہ خالق کا کلام پڑھا جانے والا ہے۔ اعوذ باللہ خالق کا کلام نہیں ہے، اب جو آگے پڑھا جائے گا وہ خالق کا کلام ہے۔ یہ اعوذ باللہ پڑھ کر بتا دیا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، اب خالق کا کلام پڑھا جانے والا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ہر قسم کی شیطان مردود سے کہ شر سے محفوظ ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تاکہ کوئی شر نہ پہنچا سکے اور اللہ کے کلام کو مکمل طور پر سماعت بھی کر سکے، اس پر عمل بھی کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ غیب سے روزی پہنچائے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ یاسین پڑھیے، رات میں سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، سورہ مزمل پڑھیے۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ آج ذرا سا سر درد ہوا فوراً ڈاکٹر کے پاس، نہیں تو کم از کم میڈیکل پر پہنچ جاتے ہیں، ڈولو 60 دے دو، ڈولو 651 دے دو، بدن ہاتھ میں درد ہے، گرم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کا استعمال کرو، کلونجی موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی شفا ہے، اس بھول کر بھی استعمال نہیں کرتے۔ فیہ شفاء للناس، فرمایا شہد، کیا ہے شہد؟ ہنی، وہ شہد اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم نے اس میں شفا رکھی، بھول کر بھی اپنے بچوں کو استعمال نہیں کراتے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہم تباہی کے گڑھے میں چلے گئے۔ قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم تباہی میں جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، اس لیے کہ دنیا اتنی گھٹی میں آ چکی ہے کہ آخرت کی طرف، اعمال کی طرف رغبت نہیں ہو رہی۔ اعمال کی طرف رغبت کے لیے ضروری ہے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ کب بنائیں گے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء، صلحاء، نمازی، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں اس کا اثر پڑے۔ خود کھا لیا خود پی لیا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
للحق جار، جو فرمایا کہ پڑوسیوں کا بھی حق ہے، للجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے، پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، محلے والوں کو بھی دیکھنا ہے، غریب یتیموں کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے۔ کام کر کے آئے، آفس سے آئے، کھا لیا پی لیا، بچوں کی خبر لے لیا، پھر ایسے ہی زندگی چل رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا عمل نہیں ہے۔ ایمان والوں کا عمل یہ ہے کہ سب کو لے کر چلنا، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، غریبوں کو بھی دیکھنا ہے، یتیموں کو بھی دیکھنا ہے، بیواؤں کو بھی دیکھنا ہے، بے سہارا کا سہارا بننا ہے۔ حیات لے کے چلو، پیام لے کے چلو، حیات لے کے چلو، پیام لے کے چلو۔